دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں دو نکات پر، اور دونوں ظاہر ہے کم و بیش ایک ہی شخصیت یا ایک ہی جوڑے کے متعلق ہیں۔ ایک تو آپ یہ ظاہر ہے سن چکے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے، نیازی صاحب کی بیگم اور خاور مانیکا کی صاحب بیگم، تو انہیں جب یہ توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا میاں بیوی کو ہوئی ہے، تو ظاہر ہے نیازی صاحب تو اڈیالہ جیل میں ہیں، اور یہ عجیب سلسلہ ہے کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور وہ وہاں گویا اپنے ایام اسیرگی گزاریں گی۔ اب اگر اصولی طور پر دیکھیں تو یہ بڑی ہی تعجب انگیز ہے، اور بڑا ہی گویا ایک فتنہ انگیز معاملہ ہے کہ باقی جو خواتین ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں سینکڑوں خواتین ہیں جو مختلف جرائم میں زیر حراست ہیں، جن کے متعلق عدالتوں نے فیصلے کر دیے، یعنی ان پر جرم ثابت ہو گیا تو پھر بھی زیر حراست ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو ابھی گویا حوالاتی ہیں کہ کچھ ان کے متعلق کیس ابھی فائنل نہیں ہوا یا ججمنٹ نہیں آئی، تو پھر بھی وہ ظاہر ہے حوالات میں بند ہیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جس کے لیے باقاعدہ اس کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا ہو، یا کسی اور موزوں ترین اور دی موسٹ کمفرٹیبل جگہ کو۔ یہ استثناء اور یہ فیسلٹی اور یہ پریویلیج کچھ مخصوص لوگوں تک ہی محدود ہے، اور اس وقت تو بہرحال صرف بشرا بی بی کو ہی یہ اویلیبل ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے اس پر تھوڑا تفصیلی بات کرتے ہیں، اور دوسرا کہ بشرا اور نیازی صاحب اڈیالہ جیل میں ہی ان کے جو غیر قانونی نکاح یا گویا کویسچنیبل نکاح ہے یا مشکوک نکاح ہے، اس کے متعلق جو کیس چل رہا ہے، وہ کیس کسی عام آدمی کی درخواست پر نہیں چل رہا، کسی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے نہیں چل رہا۔ کیس جو ہے وہ اسی خاتون کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کی طرف سے گویا درخواست پر اس کو انیشیٹ کیا گیا۔ تو پہلے یہ کہ بنی گالہ وہ کیسے پہنچی ہیں؟ بظاہر تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت بہادر ہیں، اور دیکھو میں تو سرنڈر کرنے آ گئی تھی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے پہلے سبق سیکھا کہ خان صاحب نے سرنڈر نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ پہلے وہ کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہ اتنی مقدس ہستی ہے کہ کوئی قانون کا جو بازو ہے اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ زمان پارک میں وہ جو انٹرنچڈ ایک ٹھگ تھا اس تک پہنچ سکے، اور اسی گویا ایک احمقانہ بات کو ثابت کرنے کے لیے یا خوف گرفتاری سے مغلوب ہو کر اس شخص نے ایسی احمقانہ حرکتیں کی کہ اس بٹن سے پھر کئی درجن کیس نکلے، کہ گویا گرفتاری جو ہے وہ بہت کوئی مقدس کسی شخصیت یا کسی آبجیکٹ کے سیکریلیجس ایکٹ جی، حالانکہ پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ معزز لوگ، کہیں زیادہ پاپولر لوگ گرفتار بھی ہوتے رہے ہیں، اور ان پر کیسز بھی چلے ہیں، انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھگتی بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ ایک یونیک صورتحال میں تھے کہ اسٹیٹ نے خود اس سانپ کو جس طرح گود میں لوریاں دے دے کر پالا تھا، اور اسے یہ یقین دلایا تھا کہ آپ انوکھی چیز ہو، بس آپ ہی ہو جی، جس کے لیے گویا درجنوں ججز، جن کے میں خاص طور پر 6 ججز جو ہیں وہ گویا چیف شیرو تھے، اور باقی ان کو دیکھتے دیکھتے ننھے منھے شیرو وہ بھی تھے، اور ان سب کے گویا اس سب سسیلین سیٹ اپ کے سربراہ
جو تھے وہ اب ہم کیا کہیں گے، وزیر عباس سے تھے ایک ٹھگ اور ایک چکوال سے تھے. تو ان سب لوگوں نے اور پورے انفراسٹرکچر نے گویا اسٹیٹ اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو یعنی ایسا بلو آئیڈ بوائے ثابت کرنا ہے کہ ایسا یونیک اسٹیٹس کا شاید کسی رائل سوسائٹی میں ملتا ہو، رائل ڈینیسٹی میں ملتا ہو. تو بہرحال یعنی اس آمکانہ حرکت کا نتیجہ جب دیکھ لیا تو ظاہر ہے بشریٰ بیگم نے، اور پھر اب چینج حالات ہیں، وہ نہ جج وہ رہے نہ عدالتیں رہیں، لوور لیول پر ظاہر ہیں، یعنی مڈ لیول پر آپ کہہ لیں کہ ہائی کورٹس کے لیول پر یا اکا دکا سپریم کورٹ میں، اور وہ جو عسکری کرو فر تھا ارد گرد، وہ چھتری تھی، وہ بھی اب نہ رہی. تو بشریٰ کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ خود ہی آ جاتی، ورنہ اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز مناظر ہو سکتے تھے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چلو دیر آید درست آید، انہیں اب یہ پتہ چل گیا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. قانون کے سامنے سینہ زوری جو ہے وہ کوئی شاید اتنی مثبت نتیجہ برآمد نہیں کرتی. تو بہرحال وہ آئیں اور پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا جس میں نیازی صاحب کی بنی گالہ کی جو رہائش ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا اور بشریٰ بیگم کو وہاں پر منتقل کیا گیا. اب اگر یہ ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اس سے بہتر تک سزا نہ دیتے، بلکہ وہ ہمارے ملک میں تو شاید اتنا رواج نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ وغیرہ میں ہے کہ وہ سزا دیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں سزا معطل ہے، سسپینڈڈ ہے. تو چاہیے انہیں تھا کہ وہ سسپینڈڈ سزا دیتے. فائدہ اس کا یہ ہوتا کہ چلو سزا بھی ہو گئی ہے، اب جو اخراجات آنے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے حکومت کی طرف سے ظاہر ہے ایک سب جیل قرار دینے کا ایک پروٹوکول ہے اور اس کا خاص سیکیورٹی کا بندوبست ہے. تو ان پر اخراجات اٹھانے یہ جو ہماری ریاست کے ناتواں کندھے ہیں ان پر وہ بوجھ ذرا ہلکا کیا جا سکتا تھا کہ کہہ دیتے ٹھیک ہے جی سزا ہو گئی لیکن معطل ہے، یعنی عملی طور پر وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہیں، اس لیے سزا بھی ہے اور آزاد بھی ہیں. تو ایسا زیادہ بہتر ہوتا، اور ساتھ یہ بھی ہوتا کہ دیکھیں کیونکہ عدالت نے سزا معطل کی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے تو کچھ نہیں کہنا. اب ظاہر ہے اصولی طور پر یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے، گویا ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ریاست اور ریاستی قوانین کا گویا مذاق ہے کہ ایک 14 سالہ سزا ہے، بامشقت ہے، یعنی بڑی ریگورس امپریزنمنٹ ہے کہ شاید اس سے آگے پھر کوئی قتل کے کیسز وغیرہ میں ہی ہوتی ہوگی یا جو بالجبر والا معاملہ ہے اس میں، ورنہ یہ بہت سخت سزا ہے 14 سال کی اور بامشقت ہے، اور ساتھ کوئی یعنی خاصا کوئی 1.5 ارب کے قریب، ایک کیس میں 1.57 ہے شاید اس دوسرے سائفر والے کیس میں، اور اس میں بھی کوئی 787 ملین ہے سم تھنگ. مطلب یہ ہے کہ یعنی اربوں کروڑوں کا جرمانہ بھی ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ سونے پہ سہاگا ہے، اپنے گھر رہیں اور ہم آپ پر چھتری تان کے رکھیں گے جناب، بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو ان خواتین کا کیا قصور ہے جو عام لیول کی خواتین ہیں یا مڈل کلاس کی ہیں؟ اگر ان سے جرم سرزد ہو گیا تو اگر ریاست یہاں پر اتنی مہربان ہے تو وہاں پر اس سے کوئی یعنی ایک 10% ہی مہربانی شو کر دیں تو ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے. تو بہرحال یہ اس کے یعنی محرکات یہ کہے جاتے ہیں کہ جو حکومت ہے، جو موجودہ انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ یا ان کے جو پشتبان ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کی اس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. یعنی اب ظاہر ہے اس میں بہت ساری اسپیکولیشنز ہے کہ کوئی کنکریٹ انفارمیشن جب تک آفیشیلی حکومت کی طرف سے نہ دی جائے کہ یہ وجوہات ہیں، باقی اسپیکولیشن ہی رہیں گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ڈیل ہوئی ہے اور یہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں ان کے آپس میں یعنی کانٹیکٹس ہوئے ہیں
اور جبکہ بشرا بی بی اور نیازی صاحب کی طرف سے اس قسم کی ڈیل کا انکار کیا گیا. اب ظاہر ہے ڈیل کا کنسیپٹ ایسا ہے کہ فریقین میں سے کوئی بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے، یعنی نہ ہی تو انتظامیہ کرے گی اور نہ ہی جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بینیفیشریز ہیں وہ کریں گے. ڈیل بائی نیچر ہوتی ہے ایسی ایسی صورتحال میں، اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ کہیں گے ہاں جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے، یہ بھی ہمارے صحافیانہ ذوق کی علامت ہے کہ کوئی اگر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ وہ جیسے کہتے ہیں. تو اس لیے اب اس کو ایک لاجیکل انالیسز میں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی مہربانی ہے، اتفاقاً تو نہیں ہوتی نا جی. لہٰذا وہ جن کا یہ خیال ہے کہ باقاعدہ نیازی صاحب اور پنکی پیرنی کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ خدا را ہمیں تھوڑی رعایت دیں اور ہمیں یہ بندوبست کر دیں، تو مبینہ طور پر اس درخواست کو قبول کیا گیا. اب ظاہر ہے یہ ان کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی یا اس کے جو رواں ہیں یعنی نیازی صاحب یا بشرا بیگم جی جو بڑی اتھری بیگم ہوا کرتی تھی کبھی تو ان کی طرف سے اس کو قبول کرنا اس لیے بھی یہ مشکل ہے اور یہ امر مانے ہے کہ دوسروں کو یعنی بہت ساری پی ٹی آئی کی اور خواتین بھی ہیں نا تو جن کے اوپر کیسز ہیں مے 9 کے حوالے سے یا ادروائز، تو انہیں تو جیل ہو اور یہ اپنے گھر گویا ایزی زندگی گزاریں، تو یہ بھی پرلے درجے کا تضاد ہے. حالانکہ نیازی صاحب کی زندگی کا ہر لمحہ ہر بیان ہمیشہ تضاد ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی تو وہ کس منہ سے پھر کہیں گے کہ ہم تمہیں آزادی لے کے دے رہے ہیں، باہر نکلو جیلیں بھر دو کبھی کہا کرتے تھے جیلیں بھرنی ہیں تو پھر وہ اس وقت بھی معافیاں. تو بہرحال یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از نو فری لنچ ان، ویسے تو کہتے ہیں ان یو ایس اے، ویسے دیر از نو فری لنچ ان ایوری ویئر اینی ویئر. تو اس والے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی ارینجمنٹ جو ہے وہ محض اوپر سے برس گئی ہو. بہرحال کہیں نہ کہیں سلسلہ جنبانی ہے اور درخواست کی گئی ہے بغیر درخواست. اب درخواست کس سے کی گئی ہے؟ بعض اطلاعات کے مطابق تو اگر کاکڑ صاحب سے یا وزارت داخلہ وزیر داخلہ سے پوچھیں تو وہ گویا بے خبر تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا ہے. ویسے تو اگر قانونی طور پر دیکھیں تو انہیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو یعنی جج کا فیصلہ آ گیا، پھر جیل اتھارٹیز اور اپنا نیب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ویسے تو ان کا ہی اختیار ہے نا. تو لیکن ہمارے گیون سرکمسٹانسز میں یہ اختیار جن کے پاس ہے وہ استعمال نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی یہ مہربانی ہے. اب بعض لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے شاید اسٹیبلشمنٹ ایک میزائل یعنی خان صاحب یا بشرا بیگم کی صورت میں ان کو تھوڑی مراعات دے کے تو ایٹ ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سند رہے اور آئندہ کام آئے جب بھی ضرورت پڑے. تو بہرحال میرا گمان یہی ہے کہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یعنی موجودہ کیونکہ آخری لمحات ہیں موجودہ انتظامیہ کے اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو بالکل دو ٹوک اور ایک سینس میں براہ راست کنٹرول ہے اس کے بھی اب الیکشن میں ایک ہفتہ رہ گیا. تو وہ یہ شاید گڈ ول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی فراخ دلی یا عالی ظرفی کے دیکھیں یہ شخص جو ہے یہ تو کسی حد تک بھی جاتا تھا اور ہم نے تو پھر بھی ایک بھرم رکھ لیا ہے. لیکن بہرحال یہ فری میں نہیں ملا، یہ بڑی گڑ گڑا کر جو ہے وہ ترلا محنت کیا گیا. تو ایک یعنی یہ بھی ویو ہے اور ایک یہ بھی ویو ہے کہ جو نیکسٹ انتظامیہ آ رہی ہے 7 فروری کے بعد، اب ظاہر ہے ویسے تو الیکشن میں ہی فیصلہ ہوگا لیکن جو اندازے ہیں اس حساب سے تو بڑی بات طے ہے کہ میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی ہی برسر اقتدار آئے گی. تو گویا اس میں ان کا بھی کوئی آشیرواد وغیرہ شامل ہو سکتی ہے اور انہوں نے بھی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ چلو خیر ہے ہم پر تو جو بیتی وہ بیتی، انہیں اتنی رعایت دے دیں. لیکن بہرحال
یہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے، پھر یہ ساری خواتین کو رعایت ملنی چاہیے۔ اس پر تو ہونا چاہیے، سو نوٹس بھی ہونا چاہیے اصولاً کہ اتنی بڑی وائلیشن کہ باقی سب خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں رہیں، اور یہ سزا یافتہ خاتون جو ہے جو چور ثابت ہو چکے نیازی صاحب اور ان کی بیگم، یہ ویسے پہلا وزیر اعظم ہے جس کی بیگم بھی باقاعدہ چور عدالت سے ڈکلیئر کی گئی ہیں اور ان کو تو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ چور ڈکلیئر کیا۔ تو یہ چور جو ہیں ان کی جگہ بہرحال جیل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لگزریس زندگی گزاریں اور سیکورٹی حکومت اور ان کی چھتر چھایا کے تلے رہیں۔ اس لیے اگر یہ عارضی بھی ہے 7 8 10 دن یا نیکسٹ حکومت بننے تک، تو اس دوران بہرحال یا تو کسی کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو قانون میں، آئین میں جو ایکوالٹی آف آل سٹیزنز ہے بیفور لا، یہ اس کی ایک فلیگرنٹ، ایک بڑی گروس وائلیشن ہے۔ تو اس سے تو گویا اس اصول مساوات کا ایک یا قانون کا مذاق بن گیا نا۔ اب آتے ہیں جی اللیگل نکاح کی ہیئرنگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور جج صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ کئی یعنی گواہان پہلے ہو چکے ہیں پیش، اور اب بھی 2 گواہ موجود رہتے ہیں، ایک وہی لطیف صاحب ہیں اور ایک قاری صاحب ہیں، قاری مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، نکاح خان۔ تو ان کی گواہی آج جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ اس وقت گویا یعنی جمعے کو یہ ہونی ہے، یہ پروسیڈنگز ہونی ہے۔ اس میں عجیب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ویسے تو ہر کیس میں ہی جب بھی نیازی صاحب پیش ہوتے ہیں تو ہلٹ بازی اور یعنی ایک اینگری مین اور بڑی چیز ہوں میں، ہیں جی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ نفسیاتی یا ذہنی مریض ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ اگر وہ مریض ہے تو وہ بچپن سے ہی وہ یعنی بائی برتھ ہے، اس لیے کہ اس کا جو اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں عام زندگی، پرسنل زندگی میں یا پولیٹیکل زندگی میں، یا جب وہ بدبختی سے اس ملک کی بدبختی کے والے سے وزیر اعظم رہا، تو وہ بالکل اسی طرح کا ہی ایک کجرو اور خود پسند اور طوطا چشم اور بالکل نان سینس قسم کا آدمی ہے۔ لیکن سلوٹ ہے ان لوگوں کو جو اس پر فدا ہوتے رہے ہیں یا فدا ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جوڈیشری۔ تو بہرحال وہاں پر تو میں ہوئی، ایک طرف یہ عثمان ریاض گل صاحب ہیں، وہ ان کے نیازی صاحب کے وکیل ہیں اس کیس میں، یہ جو نکاح والا معاملہ ہے، اور ساتھ ظاہر بشرا بیگم تھی، ساتھ نیازی تھا، اور دوسری طرف خاور فرید مانی کا جو اس میں گویا پٹیشنر یا اپلیکینٹ ہے، یا جن کے کوشش سے یا جن کی درخواست پر یہ معاملہ انڈر پروسیڈنگز ہے۔ تو اس میں وہ وکیل بھی اس پر برستا رہا کہ میں تمہیں باہر پھینک دوں گا وغیرہ اور نیازی صاحب بھی اور بشرا بیگم بھی۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں اور تم بھی قسم اٹھاؤ، قرآن پر ہاتھ رکھو۔ اب ظاہر ہے جو عدالتی پروسیڈنگز ہیں ان میں گواہی اور کراس ایگزامینیشن جرا کا بڑا رول ہوتا ہے، اور سمپلی اگر اوتھ پر مقدمات کا فیصلہ ہو تو فریقین میں دونوں اگر اوتھ لے لیتے ہیں، دونوں حلف اٹھا لیتے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا ہوگا تو اس لیے عموماً اس ٹائپ کی چیزوں کا قانون میں وجود ایز سچ نہیں ہوتا، یعنی بالکل سیدھا سا جائیں اور دونوں طرف سے قسمیں قرآن لے کر کام کر لیں۔ تو بہرحال جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ تم نے قسم اٹھانی ہے اور مخالف سے بھی حلف لینا ہے تو پھر جرا نہیں ہو سکتی۔ جج صاحب نے باقاعدہ آرڈر کر دیے کہ ٹھیک ہے یہ بھی قسم اٹھائیں اور وہ بھی قسم اٹھائیں۔ اب پھر جب یہ معاملہ آیا کہ جرا پھر نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے جرا گواہان پر نہ ہو تو پھر تو وہ گواہی ایز سچ قبول کرنی چاہیے نا، پھر اس پر تو کوئی کوشچن نہیں ہوگا، تو یہ بھی پھر کیس جو ہے وہ خراب ہونے والی بات۔ تو وہ وکلاء نے پھر درخواست کی کہ نہیں یہ آرڈر ودرا فرمائیں جج صاحب سے، تو آرڈر کو ودرا فرمایا گیا اور پھر
ظاہر ہے اجرا ہوئی، انٹروگیشن ہوئی، سوال جواب ہوئے گواہن پر اور ظاہر ہے نیازی صاحب اور بیگم پر. تو اس کے بعد جب وہ پروسیس مکمل ہوا تو پھر بٹن خان صاحب کا دوبارہ آن ہوا کہ ہم نے پھر گواہی لینی پھر قسم دینی اور لینی. تو پھر ظاہر ہے وہ نیازی صاحب کہیں کہ یعنی میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے مشرف بیگم کو نکاح والے دن ہی دیکھا ہے. ویسے یہ تو بات صحیح ہے، نکاح والے دن دیکھا ہی اگر کاٹ دیں تو بات صحیح ہے کہ نکاح والے دن تو دیکھا ہی ہوگا نا. لیکن اس سے پہلے والا معاملہ جو ہے مادر اس سے باہر وہ انکاری تھے. اور بشرا بیگم جو ہے وہ بھی خاور فرید سے، یعنی وہ جگر کا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، جگر کا ہاتھ ہوگا حشر میں اور دامن حضرت، شکایت ہو کہ شکوہ جو بھی ہوگا برملا ہوگا. تو یہ شکوہ و شکایت جو ہے وہ برملا ہوئے، بھری عدالت میں ہوئے، جج کے سامنے ہوئے، گواہان اور وکلاء کی اور صحافیوں کی موجودگی میں ہوئے. تو بہرحال وہ بیگم صاحبہ یعنی موجودہ مسز نیازی کہہ لیں اور سابق مسز مانیکا کہہ لیں، تو وہ برسیں خاور فرید پر کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ شیطان اور منافق برا ہوتا ہے، ایول ہے. اب ظاہر ہے یہ تو بات طے ہے کہ منافق اور شیطان واقعتاً برا ہی ہیں جی، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ تو یعنی پھر اس نے جواب یہ دیا کہ ان لوگوں نے میری زندگی خراب کر دی ہے، میری خاندان برباد کر دی ہے. چھوٹی بچی رات کو اٹھتی ہے اور وہ چیختی چلاتی ہے، اور تم نے یعنی بشرا بیگم نے، خاور فرید نے یہ کہا کہ تم نے کبھی سوالوں کے جواب نہیں دیے اور وہ بچے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ گویا ایک تماشا تھا، ایک جنگ تھی ان چیزوں کے متعلق جو منظر عام پر نہ آئیں تو خاندان زیادہ معزز رہتا ہے. ویسے تو دیکھیں یعنی مانیکا خاندان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یقیناً پولیٹیکل اور سوشل سٹیٹس کے حوالے سے بڑے معزز لوگ تھے. پتہ نہیں یہ کیا ہوا کہ اس لیول پر یعنی چیزیں ایک نیچ لیول پر آ گئیں، اس لیول پر گر گئیں کہ پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بڑا ہی تعجب انگیز اور بڑا ہی یعنی ایک عزت اور وقار کے خلاف معاملہ تھا کہ جس انداز سے وہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی یا پھر آگے نکاح ہوا یا پھر نکاح ہوا جی، یعنی یہ کوئی معزز لوگوں کا، صاحب لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے کہ یعنی مانیکا صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے کہ دیکھیں پہلے جب وہ معاملات تھے تو ایکسیس کس نے دی گھر پر، اور پھر ایک دن دو دن نہیں، مسلسل مہینوں شاید سالوں ایکسیس رہی. نہ صرف ایکسیس وہاں رہی بلکہ وہ جو خاتون ماری گئی تھی وہ بلوچ جو بھی تھی، تو اس کے بقول تو یہ ہے کہ یعنی اس وقت تک تو بھی ادروائز تو نام بشرا بیگم کا سامنے بھی نہیں تھا، تب سے یہ سلسلے جاری تھے جی، آمد و رفت کے سلسلے. تو یہ اس وقت سے پھر اتنا ٹالریٹ کیا گیا اور پھر یہاں تک کہ خواب بھی بیان کیے گئے، مقدس خواب بنائے گئے. اور یہ بھی بات ہے کہ ٹی وی پر سامنے کہا گیا کہ نیازی جیسا اچھا آدمی، نیک آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، بھلا آدمی کبھی نہیں دیکھا، شاید نہ دیکھا ہو. یعنی انہوں نے جو بھی دیکھا ان میں سب سے بھلا یہ ہے، تو آپ اندازہ کر لیں پھر کس کو دیکھتے رہیں. اور اسی طرح خاتون کے متعلق بھی کہا کہ اس سے پاکیزہ خاتون تو میں نہیں دیکھی. تو امیجن کریں اگر یہ باتیں تب تھیں اور پھر جب ان کا اقتدار تھا تو آپ نظر آئے کہ آپ باقاعدہ عمرہ کرنے گئے، ایک طرف آپ ہیں ایک طرف وہ ہیں اور درمیان میں شمع محفل ہے، تو یہ کوئی یعنی بات بنتی نہیں ہے. اب جب کہ اقتدار چلا گیا ہے تو آپ ویسے ہی آپ کو خاموش رہنا چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ جانے اور وہ جانے.
آپ کو خاموش رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس والے سے بھی کہ آپ کا ایک سابق تعلق رہا ہے اور پھر آپ کی آل اولاد اس سے ہے. تو بہرحال یہ بڑا افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی صورتحال سے ہر صاحب ایمان کو بچائے، سارے لوگوں کو بچائے. یہ یعنی خاصا تکلیف دہ سلسلہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کوئی سو موٹو نوٹس اس سب جیل کو قرار دینے پر آتا ہے یا نہیں آتا، یا کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پہلے تو پی ٹی آئی والے بھی بڑی پٹیشنز دائر کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں اور ایکول نہیں ہو رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس میں بھی پھر لیول لیں. وہ جب مریم تھی تو وہ تو مریم نواز تو بہرحال جیل میں رہی، اسی طرح فریال تارپور بھی جیل میں رہی، اور بھی بے شمار خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں. ان کے ساتھ کیوں سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی تو پرائیویسی کو انویڈ کیا گیا کہ باتھ روم اور یہ وہ یعنی سرویلنس وغیرہ. یعنی امیجن کر. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ اس گڈ بیہیویئر سے یا کوئی نیازی صاحب کے کسی ذہن میں کوئی ممنون احسان ہونے والی بات ہوگی، یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں. کہ نیازی ایک ایسا لوتھڑا ہے گوشت پوشت کا جس کو انسانی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں انسانیت نام کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ پرلے درجے کا بدگماش، بد زبان اور بے لحاظ، طوطا چشم، چور اور چکا. یعنی وہ چکا خاص طور پر آپ کہ اس کے نزدیک بس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا آپ جتنی بھی اچھائی کر لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دم جو ہے اس میں پائپ میں بھی رکھیں تو کئی سال بعد بھی وہ پھر بھی ایسی ہی رہتی ہے. یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جی. لہذا اگر کسی نے گڈ ول چاہیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی چانس نہیں ہے. لہذا یہ وہ سانپ ہیں جن کو بہرحال جن کے سر کو جیسے سانپوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، زہریلے سانپوں کے ساتھ وہی رکھنا چاہیے. اس سے کوئی قطن یہ اس لیول کے کم و بیش لوگ ہیں. وہ کہا گیا نا کہ اگر فلاں شخص جو ہے وہ یعنی کعبے کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو تو وہ قابل معافی نہیں ہے. ان کے حالات جو ہیں وہ بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں. اسی طرح یہ جو کیس ہے اللیگل نکاح والا، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اونٹ کے کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی پاکستان میں یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پبلکلی لوگ یعنی اور بھی کئی افراد ہیں جیسے اداکارائیں وغیرہ ہیں، نکاح کر لیتی ہیں اور پھر اللہ لعنت سے مکر جاتی ہیں جی، یا نکاح پر نکاح کر لیتی ہیں اور ان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. قانون وہاں پر گھبراتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ بنیادی طور پر ہم ویسٹرن لوگوں اور ویسٹرن یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی خوش آمد میں رہتے ہیں. کوئی ایسی حرکت جو ہماری روایات کے حساب سے تو وہ بہت درست ہو، بلکہ اس کا تقاضا کیا جائے، لیکن ان سے ڈر کے ہم اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں. اور پاکستان میں یہ جو یعنی مخصوص سٹائل کی خواتین کو انجیکٹ کیا جاتا ہے نا پالیٹکس میں، ایک آرٹیفیشل انداز سے مخصوص سیٹیں رکھ کے، یہ بھی انہی کو خوش کرنے کے انداز. تو بہرحال اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان ہمیشہ قائم دائم رکھے اور دشمنان پاکستان نامراد رہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.